السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86، 87 اور 88 ان کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو جیسا کہ پیچھے بیان چلا آ رہا ہے جیوز سے متعلق، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو کمزور بناتے تھے، ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، اور پھر تمہارا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ تم یہ انکار کرتے تھے کتاب کا کچھ حصہ جس کو تم سمجھتے تھے نا کہ ہمارے مسلک، ہماری مرضی، ہمارے خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو تو تم انکار کر دیتے تھے، اور جو تمہیں اس کتاب کا، جو اللہ کی کتاب کا جو کچھ پورشن اچھا لگتا تھا تو اسے تم اس کے اوپر تم ایمان لے آتے تھے۔ تو یہ جو تمہاری روش ہے کہ اس سے کیا ہوا کہ تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے۔ تو یہ اس آیت کے اندر پیچھے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اب یہ چیزیں کرتے تھے نا، اور پیچھے اس سے پیچھے یہ بھی آ رہا ہے، جیوز کے جو احبار اور رہبان تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے شریعت، فقہ، اس طرح کی چیزیں لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور وہاں پہ قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے تھوڑے فائدے کے لیے بہت زیادہ تم نے معاشرے کے اندر فساد اور نقصانات جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پیچھے چلی آ رہی ہیں۔ جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے لیے آپ پیچھے سے اپنی اس کو کنسلٹ کریں، ان ویڈیوز کو۔ اب یہ ساری چیزیں ان کی گنانے کے بعد جو وہ جرائم کرتے تھے، جو وہ غلط کام کر رہے تھے، ان کی ان غلط کاموں کو گنانے کے بعد آگے کہا جا رہا ہے ان کے متعلق، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ۔ کیا ہوا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ یعنی انہوں نے جو حال کا جو فائدہ ہے نا، پریزنٹ حال کا، زمانہ حال کے اندر جس میں وہ رہ رہے ہیں، اس میں جو ان کے کوئی مفاد تھے، فائدے تھے، اس عارضی فائدوں کے لیے انہوں نے اپنے جو مستقبل کی خوشگواریاں تھیں ان کو قربان کر دیا۔ ان کو نہیں دیکھا کہ جو مستقل اور جو پائیدار مستقبل کی جو خوشگواریاں ہیں، جو انعامات ملیں گے آگے چل کر، تو ان کے اوپر تو انہوں نے توجہ نہ دی، بلکہ اپنے عارضی مفاد کو پریفرنس دی۔ اور یہ چیز یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ دنیا کے جو عارضی فائدے ہیں اس کے لیے انہوں نے جو ہمیشہ کے جو فائدے تھے وہ انہوں نے خرید لیے، ہمیشہ کے فائدوں کو اوائڈ کر دیا اور عارضی فائدوں میں پڑ گئے۔ تو اس چیز یہاں پر یہ چیز آ گئی۔ اب اس کی یہ جو انہوں نے جرم کیا کہ عارضی فائدوں کے لیے مستقل جو فائدے ہونے تھے آگے چل کر انہیں، اب بھی ہم ایسے ہی نا، انسان لالچی ہے تو وہ عارضی فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کل کو اس کو جو مستقبل میں جو فائدے ملنے ہوتے ہیں اس کی نظر ان کے اوپر بہت کم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے بس جلدی سے میں کوئی ایسا کام کروں کہ اوور دا نائٹ میں امیر ہو جاؤں۔ یہی ہوتا ہے نا آج بھی لوگوں کا، یہی اسی طرح ہی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس دور میں بھی ان کا یہی تھا، تو وقتی مفاد کے لیے وہ عارضی فائدوں کو قربان کر رہے تھے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا ان کے لیے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ڈیفینیٹلی کیسے مدد مل سکتی ہے؟ جب انسان عارضی فائدے دیکھ رہا ہو تو وہ عارضی فائدہ میں بھی حاصل کر لے گا، لیکن فیوچر میں تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح جب انسان یہ روش اپناتا ہے، عارضی فائدوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھر پرماننٹلی
وہ جو مستقل اور پائیدار خوشگواریاں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ جب وہ محروم ہو جاتا ہے، یہ محرومی ایک عذاب کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ آسمان سے کوئی نازل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے غلط کاموں کی وجہ سے جو تباہیاں اس دنیا میں آتی ہیں، قرآن ان کو عذاب بولتا ہے۔ میں اس لیے قرآن کریم کے ورڈ کی بار بار ایکسپلینیشن کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں مروجہ تراجم کی روح سے یہ سمایا ہوا ہے کہ آسمانوں سے اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے عذاب بھیجنے کی۔ اس نے تو انسانوں کے لیے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے جس کے اندر اس کے لیے سمانے رزق کا اتنا وافر انتظام ہے، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں نے اپنے عارضی مفاد کے لیے، جو وقتی مفاد کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ عذاب میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے۔ جب وہ اس عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ولاہم ینصرون، پھر ان کی مدد کس نے کرنی؟ ان کی تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جو قومیں سلو اینڈ سٹڈی دھیرے دھیرے اپنے اندر قابلیت پیدا کرتی ہیں اور ایسے وہ پھر پروگرس کرتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جن کو مستقبل کی خوشگواریاں ملتی ہیں۔ لیکن ایک سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اوور دا نائٹ اس کو حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے اور کتنے سالوں پر محنت کرتا ہے۔ یوزولی آپ دیکھیں 16 سال تو ایک وہ عام تعلیم کے بنتے ہیں، بلکہ اب تو وہ بڑھ گئے ہیں۔ بی ایس جو پروگرام ہے اب وہ 4 سال کا ہو گیا ہے، تو یہ 18 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، یعنی اس کی تو کوئی، آپ یہ دیکھیں کتنا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد جا کر وہ کسی قابل ہوتا ہے کہ کسی اچھے عہدے کے اوپر، اچھے سیلری پیکیج کے اوپر وہ کام کرنے کی اس کو مواقع میسر ہوتے ہیں۔ تو اوور دا نائٹ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر وہ کسی کی چوری کر کے، کسی کی جیب کاٹ کے، کسی سے دھوکہ دے کے پیسے مانگ کے تو وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن کیا ہو جائے گا؟ وہ خالیات ہو جائے گا۔ پھر اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرے گا، کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اس طرح سے آپ چیزوں کو سمجھے نا قرآن کریم کی، تو یہ قرآن کریم بڑے ہی عام لیول کے اوپر لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ہم نے اس کو مسٹریز کی کتاب بنا دیا، ثواب کی، برکتوں کی اور اس طرح کی، اس لیے پھر قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو قرآن ہے یہ انسانوں کو بالکل عام، ایک جیسے عام انسان باتیں کرتے ہیں، یہ اس طرح سے سمجھاتا ہے۔ تو جب آپ بھی اس قرآن کو اسی طرح سے سمجھیں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ اور اگلی آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، الکتاب دی۔ کون سی الکتاب؟ اللہ کے قانون کی کتاب، نام کوئی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس الکتاب کے نام ہیں، قرآن، فرقان، برہان، جو بھی ہیں، انجیل، یہ سارے کے سارے اس کے ایڈجیکٹیوز ہیں، اس کے ایڈجیکٹیوز ہیں۔ تو الکتاب دی، اور آگے صرف الکتاب ہی نہیں دی بلکہ کہہ رہا ہے کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر کیا ہوا؟ اور اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی پے در پے، یعنی ایک کے بعد ایک، وہ کہتا ہے کہ ہم رسول بھیجتے رہے، رسول بھیجتے رہے، کیونکہ جو بھی رسول آتا تھا، یہ قوم جو تھی مذہبی پیشوا، اس کی جو اصل تعلیم تھی اس کو اس کے اندر وہ ملاوٹ کر دیتے تھے، تو لوگوں کو پھر صحیح بات سمجھ نہیں آنے دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ چیزیں چلتی رہیں۔ ایک تو اس وجہ سے بھی ہوتا رہا، دوسرا یہ تھا کہ اس وقت انسانی عقل جو ہے اس طرح سے ایسے ایک لیول پہ نہیں پہنچی تھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آگے یہ اس طرح آگے پھر پروگرس کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت انسانی عقل جو تھی اس کے سامنے علم، تہذیب، تمدن کے وہ ارتقائی مراحل طے نہیں ہوئے تھے۔ تو جو آج جس لیول کے اوپر اب ہم آگے انسان آ چکے ہیں اس کائنات کے اندر، تو وہ جو دور تھا وہ بڑا ہی سادہ دور تھا۔ انسانی عقل جو تھی اتنی علم اور اتنی سائنس کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ دور تھے توہم پرستی کے دور تھے، ڈارک ایجز بولتے ہیں نا آپ انہیں۔ اندھیرے کا راج تھا، ظلم اور طاقت کا راج تھا، جس کے پاس قوت تھی وہ بادشاہ بن جاتا تھا۔
قبیلے کا سردار بن جاتا تھا، تمام پرستی عام تھی، جس چیز کو دیکھتے تھے کہ بے پناہ طاقت ہے اس کے سامنے لوگ جھکنے لگ جاتے تھے، اس کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے، جیسے چاند ہے، جیسے سورج ہے۔ تو اس طرح سے انسان تمام پرستیوں میں مبتلا تھا۔ تو اس دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پھر انسانوں کو یہ جو وحی کی تعلیم دی گئی تاکہ انسان جو ہیں آہستہ آہستہ اس کی روشنی میں آ جائیں، سمجھنے لگ جائیں چیزوں کو ریشنلی۔ تو آگے کہتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تو پے در پے ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک ہم رسول بھیجتے رہے، یہاں تک کہ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات دیے۔ بینات ہوتے ہیں واضح دلائل، بالکل جو واضح ہوں، واضح دلائل۔ یہاں دیکھیں بینات ہے، معجزات نہیں کہہ رہا قرآن کریم۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ مسٹریز کی باتیں نہیں کرتا، یہ میریکلز کی باتیں نہیں کرتا۔ وہ تو ان کا تو دلائل سے تعلق ہی نہیں، مسٹریز کا، یہ میریکلز کا دلائل سے کیا تعلق ہے؟ اس میں تو کوئی لاجک نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی وزڈم نہیں ہوتا، کوئی انٹلیکٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو بینات ہیں اس کے اندر انٹلیکٹ آئے گا، اس کے اندر وزڈم آئے گا، اس کے اندر آبزرویشن آئے گی، اس کے اندر ایکسپیریمنٹ آئے گا۔ تو وہ یہ بینات کی بات کرتا ہے، دلائل کی، آرگومنٹس کی بات کرتا ہے۔ آرگومنٹس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، انٹلیکٹ سے ہوتا ہے، بصیرت کے ساتھ، انسائٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے بینات دی، تو یہ تو آٹومیٹیکلی معجزات کا، کرامات کا، برکات کا بالکل ہی انکار کر دیتا ہے قرآن کریم۔ کہتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، بالکل ہر چیز ریشنلی ہوتی گئی۔ تو کہتا ہے کہ بینات دیے عیسیٰ بن مریم کو، وَأَيَّدْنَاهُ، اب دیکھیں قرآن کریم پھر بات کیسے واضح کر رہا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب یہ دیکھیں یہ جو روح ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسانوں کے اندر روح ہوتی ہے، پھر اس روح سے وہ روحانیت بنی، پھر کہا کہ جی وہ جو فلاں جو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس بڑی روحانی قوتیں ہیں۔ یہ تصوف کا عقیدہ دیا ہوا ہے، یہ تصوف کی فلسفی ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے، عقل کے بالکل خلاف ہے، حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ یہ روح جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ روح سے مراد وہی، تو یہ توانائی ہے روح، تو یہ اس سے مراد وہی ہے۔ قدس یعنی وہ قدس ہوتا ہے جو دور کی چیز ہو، تو چونکہ یہ دور ہے، جو ظاہر ہے کہ جو عام چیزوں سے ہٹی ہوئی دور ہوتی ہے تو وہ مقدس، اس لیے اس کو مقدس بولتے ہیں کہ عام تو اس کو چھو ہی نہیں سکتے، یہیں سے مقدس بھی بن جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ آئی کہ یہ روح کیا ہوتا ہے اور قدس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ وَأَيَّدْنَاهُ، کہ عیسیٰ بن مریم کو کیا کیا ہم نے؟ بینات دیے، واضح دلائل دیے، دلائل ناٹ معجزات، میریکلز نہیں، دلائل دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی، کس کے ساتھ قوت دی؟ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اپنی وحی کی ذریعے سے اس کو قوت دی۔ وحی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قانون، اللہ کے قانون۔ اب یہ دیکھیں ایک ملکی قانون کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ اس قانون کے سامنے بے بس ہوتے ہیں، ہے تو ہوتا ہے نا ایسے۔ تو قانون کی روح سے کوئی چیز آپ کر رہے ہوتے ہیں تو درخواستیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام یوں کر دیا جائے اور قانون کے مطابق ہو۔ ایسے ہی ہے نا، جو بھی ملکی قانون ہوتے ہیں، جو بھی فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، سارے ملکی اس قانون کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی قوت ہوتی ہے قانون کی، اس کے سامنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، بیوروکریٹ، فوج کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس قانون کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ جو فیصلہ کورٹ اس قانون کی روح سے کرتی ہے وہ انہیں ماننا پڑتا ہے، پھانسی تک بھی انہیں دے دی جاتی ہے۔ وہ کس کی طاقت ہوتی ہے؟ قانون کی طاقت۔ بذات خود اس جج کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی جو کسی کو موت کی سزا دیتا ہے، تو پاور کس کی ہے؟ اس قانون کی۔ کل کو اس جج کی بجائے کوئی اور اس کرسی پہ بیٹھے گا تو قانون کو لے کے اسے فیصلہ کرے گا، تو قوت کس کی ہے؟ قانون کی۔ اگر اسی جج کو جس نے پھانسی کی سزا سنائی ہے آپ اس
ادارے سے علیحدہ کر دیں، اس کرسی سے، اس مسند سے، اس عہدے سے علیحدہ کر دیں، تو وہ ایک عام آدمی ہی ہوگا، وہ کسی کو موت کی سزا نہیں سنا سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو قانون نے اس کو دیا تھا سزا سنانے کا یا کسی کو بری کرنے کا۔ تو قوت کس کی ایکچولی ہے؟ اس قانون کی، جس قانون کی روح سے کوئی جج فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ تو اس دنیا میں آپ سمجھ سکتے ہیں قانون کتنی پاورفل چیز ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو اللہ اس کائنات کا کریٹر ہے، جس نے ایک قانون بنایا جس کی روح سے یہ سورج، چاند، ستارے، زمین کام کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، زمین سے نباتات، پھل، سبزیاں اگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ اس کے قانون کی روح سے ہو رہا ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں اس کے قانون کی کتنی بڑی قوت ہوگی۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کوئی بیٹری تو نہیں لگائی؟ یہ جو خون گردش کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کوئی الیکٹرانک سسٹم تو نہیں لگایا کہ وہ خون کی گردش جو ہے وہ سارے جسم میں ہو رہی ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے قانون کی جو قوت ہے، اس کی کار فرمائی ہے، جس کی روح سے ہمارا یہ دل دھڑک رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، بچہ پریگننسی کے بعد پریگننسی ہو رہی ہے، اس کے بعد بچہ اس میں ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کو پھر خوراک مل رہی ہے، یہ سارے اللہ کے قانون کی قوت سے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو وحی کی قوت ہے، یہ انبیاء کو دی گئی۔ اب دیکھیں، اس سے معاملہ بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انبیاء کے پاس کوئی مسٹریز یا معجزات، میریکلز نہیں ہوتے تھے۔ ان کے پاس کیا ہوتی تھی؟ ان کے پاس اللہ کے قانون کی قوت ہوتی تھی۔ تو اس قانون کو انہوں نے لوگوں کو سمجھانا ہوتا تھا کہ یہ اس قانون میں بڑی قوت ہے، اگر تم نے اس قانون کی وائلیشن کی تو تمہیں نقصان ہوگا، اگر تم اس قانون کو فالو کرو گے تو تمہیں خوشگواریاں ملیں گی۔ یہاں پر یہ چیز آپ سمجھیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور آگے کہہ رہا ہے کہ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ یہ ہے چیز، یہاں پر کیا ہوا؟ انہوں نے وائلیشن کی۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لایا جس سے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، آگے نا خواہش نفس کی چیز کہ جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے، آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، ہمارا بھی یہ جو قرآن کریم ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہماری یہ کتاب ہے، لیکن آپ قرآن کریم کی بات کتنے لوگ سنتے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ یوٹیوب کے اوپر کتنے چینل ہیں، وہ سارے اتنی بڑی مذہب کی کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں قرآن نہیں ہوتا، اور قرآن کی جو ایکسپلینیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو مذہبی کتب کی روح سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں تو قرآن ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو اور زیادہ نقصان دہ ہے کہ آپ کو قرآن کی سامنے رکھ کر آپ کو روایتوں کے ذریعے سے دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ دین نہیں ہوتا، وہ مذہب ہوتا ہے، لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جب جن چیزوں کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، وہ چیزیں جب وہ کتاب کے اندر تھیں، تو کہتا ہے کہ اس کے ریئیکشن میں تم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ تم ان کو مانتے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق ہم اپنا نظام بنائیں گے، چونکہ وہ تمہارے مذہب، تمہارے شریعتوں، تمہارے جذبات کے چیز خلاف جا رہی تھی، وہ چیز کتنی ہی صحیح کیوں نہ تھی، لیکن چونکہ تمہارے دل اس کو نہیں مان رہے تھے، تمہارے جذبات اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے، یا تمہاری جو مفاد پرستیاں، عارضی مفاد پرستیاں، ان کے اوپر زد پڑ رہی تھی، تو اس سے کیا ہوا کہ تم نے ان کی وائلیشن، نہ یہ کہ ان کی وائلیشن شروع کر دی، بلکہ پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ یعنی تم اس حد تک بری روش کے اوپر آ گئے کہ ایک تو یہ ہوا کہ تم نے ان اللہ کے وہ جو آیات تھیں، ان کی بینات، واضح دلائل تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور پھر آگے انبیاء اور ان کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اتنے کھلے واضح بینات یعنی دلائل تمہارے سامنے رکھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ چونکہ وہ دلائل تمہارے عارضی مفاد پرستیوں کے خلاف تھے، تمہاری عارضی مفاد پرستیوں کے اوپر، تمہارے سرکش جذبات کے اوپر چونکہ ان کی وجہ سے ضرب پڑتی تھی، تو اس لیے تم نے پھر کیا کیا؟
تم نے ایک جماعت کو جھٹلایا، ایک فریق کو جھٹلایا جو قرآن کی، جو اللہ کی کتاب کی دعوت دے رہی تھی، ان بینات کی واضح دلائل کی دعوت دے رہی تھی، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ اور قتل میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بلڈ شیڈ تو آتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کمزور بنا کر ان کو تنگ کرنا، ان کے اوپر زمین تنگ کر دینا، ان کا قوت، ان کا ارادہ اور اختیار ختم کر دینا کہ وہ اپنی مرضی سے زمین کے اوپر جی نہ سکیں، اپنی کوئی سرگرمی نہ کر سکیں، یہاں تک ان کو کمزور بنا دینا، تو یہ بھی اس کے اندر ہی آ جاتا ہے، اور بلڈ شیڈ یا خون ریزی یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان آیات کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 آیات ہی کر سکے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ ہم آیات کے جو نمبرز پیش کرتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیے 3 آیات کے، لیکن 3 آیات نہیں ہو پا رہی، ویڈیو طویل ہو رہا ہے۔ اب جو 88 نمبر کی آیت ہے ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیں، میں ابھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ 3 آیات کا ویڈیوز دو ویڈیوز میں مکمل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔